السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج کا ٹاپک ہمارا انشاءاللہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور کرنے کے کام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سال کے تمام دنوں سے زیادہ افضل دن ہیں۔ یہ رمضان سے بھی زیادہ افضل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال جہاد سے بھی زیادہ پسند ہیں۔ یعنی ایک طرح سے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کریں جو اللہ کو پسند ہیں، جو نیک اعمال ہیں، کیونکہ یہ جو 10 دن ہیں ان میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں سے عظمت والا نہیں، نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ان 10 دنوں میں کرنے کے کچھ کام اگر ہم دیکھیں کہ ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے اور کیا پلاننگ کریں گے، تو کچھ آئیڈیاز جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب سے افضل عمل ظاہر ہے کہ ان دنوں میں حج ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج، مگر آبویسلی سب نہیں کر سکتے، سب نہیں جا سکتے، تو ہم دیکھیں گے کہ پھر وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے، گھر میں ہوتے ہوئے۔ اگر ہم حج کی اپرچونٹی نہیں پا سکتے اس سال، تو وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم اس کے علاوہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کرنے کا کام اللہ کا ذکر، یعنی خاص توجہ دی جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اس بات پر خاص توجہ دی جائے، خاص طور پر تکبیرات۔ اور اللہ کا ذکر کر کے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس ذکر میں خاص طور پہ تکبیرات، مثلاً اللہ اکبر کہنا، اور چوتھا کلمہ جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ تسبیح پڑھنا۔ اور اس کے علاوہ جیسے عید کی تکبیرات ہیں، مثلاً اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ ایک اور تسبیح یہ بھی عید کی تسبیحات میں پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ خاص طور پر ان 10 دنوں میں یہ تسبیحات پڑھنا، اس کے علاوہ اور دوسرے ذکر اذکار کرنا، مثلاً آپ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تسبیح، اور یا ذا الجلال والاکرام، اور درود شریف اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، درود ابراہیمی۔ اس کے علاوہ استغفار، کثرت سے استغفار کرنا، اور باقی دیگر تسبیحات اور ذکر اذکار۔ پھر اسی طرح کرنے کے کاموں میں نماز کو اور زیادہ اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ انجام اس کا اہتمام کرنا، اور نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ سنت مؤکدہ کا اہتمام کریں، 12 سنتیں ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد نفل نماز کا اہتمام کرنا۔ نفل نماز میں تہجد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، یعنی ان 10 دنوں میں انسان پوری کوشش کرے کہ اگر باقی دنوں میں کسی وجہ سے تہجد کا اہتمام نہیں کر پا رہے، تو کم سے کم ان 10 دنوں میں ایون کہ چلے منیمم سے شروع کر کے 2 نفل بھی اگر انسان پڑھے تو وہ تہجد پڑھنے والوں میں جو ہے وہ شامل ہو جائے، اور اس کو تہجد پڑھنے
آپ اس سے بیسک سے شروع کر سکتے ہیں، 2 نفل سے بھی اگر شروع کریں تو تہجد پڑھنے والوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ضحیٰ کی نماز کا اہتمام کرنا، اگر آپ اس کو ارلی آورز میں پڑھیں گے تو یہ اشراق کہلائے گی، اور اگر تھوڑا سا لیٹر آن کر کے پڑھیں گے تو ضحیٰ کہلائے گی۔ اور اس کے علاوہ گناہوں کی معافی مانگنا، کثرت سے استغفار کرنا، اور استغفار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے باہر نکلنے کا راستہ بھی نکال دیتا ہے، اور اس کے علاوہ استغفار کرنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور بھی بہت سے دیگر اس کے فضائل ہیں۔ تو گناہوں کی معافی مانگنا، آپ اس کو اپنے الفاظ میں گناہ کو یاد کر کے اس سے اللہ تعالیٰ گناہ کو یاد کر کے اس کی اصلاح اور اس کی کوشش کر کے، اور پھر اس کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے اس کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیگر جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو دعائیں ملتی ہیں استغفار کے لیے، استغفار کا کارڈ بھی ایک الہدیٰ پبلیکیشن کا کارڈ بھی ایک موجود ہے، جو آپ کو جو ڈفرینٹ استغفار کی دعائیں سنت سے ملتی ہیں اس کارڈ پر ایک جگہ کر دی گئی ہیں، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آیت کریمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دیگر دعائیں جو ہمیں استغفار کی، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ تو استغفار کا خاص اہتمام کرنا، اور اس کے علاوہ صلاۃ التوبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ فجر سے اشراق تک اگر اللہ تعالیٰ کو فجر سے اشراق تک اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جگہ بیٹھ کے یاد کیا جائے، یعنی عبادت کی جگہ کو چھوڑ کر نہ جایا جائے، ذکر میں انسان وہیں بیٹھ کے مشغول ہو جائے، جہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے وہیں آپ بیٹھ کے اگر ذکر میں مشغول ہو جائیں تو اس بات کا اس قدر اجر ہے کہ جتنا حج اور عمرے کا اجر ہے، یعنی اجر میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب یعنی سورج کے نکلنے کا انتظار کیا جائے، اور اس کے پھر 10-15 منٹس کے بعد آپ اگر اشراق کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس عمل کا اس قدر اجر ہے کہ جتنا حج اور عمرے کا اجر ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سکھانا، آگے پہنچانا، اس کو یاد کرنا، یہ سب جو ہیں یہ بھی بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یعنی قرآن کی جو آپ کی ریگولر ڈوز ہے اس کو آپ ان دنوں میں بڑھا دیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کریں، اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کیا کام کریں گے، کتنی تلاوت کریں گے، کتنا یاد کریں گے، اور کتنا جو ہے وہ باقی کاموں میں ڈالیں گے حصہ، کیونکہ اگر آپ ٹارگٹ سیٹ نہیں کریں گے تو آپ پھر زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ٹارگٹ ڈیسائیڈ کر لیں، اس کو سیٹ رکھیں کہ میں اتنا ضرور کروں گی۔ مثلاً اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کتنا تلاوت کریں گے، کتنی دیر کریں گے یا کتنی آیات کریں گے، اور پھر کچھ بھی ہو جائے اس کو ضرور پورا کریں اور اس کو انجوائے کریں، ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر بھی کریں، ساتھ ساتھ اس کو انجوائے بھی کریں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ اس میں بھی اجر میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کو اس کا بہت فائدہ نظر آئے گا۔ پھر اسی طرح ان دنوں کا روزہ، یعنی ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا بہت افضل ہے، ان 9 دنوں میں یہ جو پہلے 9 دن ہیں ان میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، 10ویں دن تو عید ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے یہ جو اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی جاتی ہے، اور آپ خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حاجی حضرات نہیں رکھیں گے، جو مقیم ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور کرنے کا کام قربانی ہے۔ قربانی کرنا ذی الحجہ کے افضل ترین کاموں میں سے ہے، اور قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر پھر ناخن اور بال نہیں کاٹے گا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔
اور ایک قربانی سب گھر والوں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، یا آپ اپنی اپنی خود بھی کر سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات میں سے کچھ اپنی قربانی خود بھی کرتی تھیں، اور اسی طرح آپ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ ہوگی۔ پھر اسی طرح آپ فی سبیل اللہ بھی قربانی کر سکتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان امت کے لیے بھی قربانی اپنے لیے بھی کی، اور پھر امت مسلمہ کے لیے بھی قربانی کی، یعنی اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے اور باقی آگے آنے والے مسلمان لوگوں کے لیے۔ اور پھر اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ اگر دوسرے ملک میں قربانی کی جا رہی ہو تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ قربانی ہماری عید کی نماز کے بعد ہو، کیونکہ قربانی عید کی نماز کے بعد کی جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح کرنے کے کاموں میں یہ کہ آپ کثرت سے دعائیں کیجئے، اور دعاؤں کے اوقات کو ضائع نہ جانے دیں۔ سفر کرتے ہوئے بھی دعا کیجئے، رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے بھی دعا کیجئے، اگر رات کو آنکھ کھلے تو دعا کیجئے، سجدے میں بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، اور عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے بھی دعا کا ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح تہجد میں دعا کرنا، اور دعاؤں میں مسلمان امت کو، ساری مسلمان امت کو، خاص طور پر جو اس وقت مشکل وقت سے گزر رہی ہے اس کو یاد رکھیے، اور اسی طرح مرنے والوں کو بھی یاد رکھیے، جو آپ سے پہلے جا چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں خاص طور پر کیجیے۔ اس کے لیے بخشش کی دعاؤں کا ایک کارڈ اردو اور انگلش دونوں میں موجود ہے الہدا پبلیکیشن والوں کی طرف سے، یہ بھی آپ کو آن لائن مل جائے گا۔ اس میں بخشش کی دعائیں ایک جگہ پر کر دی گئی ہیں، تو ڈیفرنٹ طرح کی جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی صحابہ کرام کے لیے یا اور دیگر لوگوں کے لیے، وہ سب ایک جگہ کر دی گئی ہیں، تو ان سب کو جو ہے آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ دیگر کرنے کے کاموں میں یہ کہ نیت ضرور کریں، جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ صفائی کرنا ہو، کھانا بنانا ہو، یا گھر کے اور کوئی کام ہو، یا جاب پر جانا ہو، یا جو بھی آپ کام کر رہے ہوں، بچوں کی دیکھ بھال ہے یا اس کے علاوہ جو بھی اور کام ہے، اس میں نیت ہمیشہ اپنی یہی رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی نیت سے کام کر رہے ہیں۔ پھر اگر آپ کو اس کا کوئی نہیں بھی ریوارڈ ملتا تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ اجر اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو زیادہ بہت بزی رہتے ہیں، جاب وغیرہ پر جاتے ہیں یا اور دوسرے کاموں میں بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے خاص طور سے کوئی اس طرح کے کام کرنے کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے، وہ بھی پہلے سے اگر ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ اپنے تھوڑے وقت میں سے تھوڑا سا جو وقت ہے ان کے پاس، جو اگر جیسے وہ ڈرائیو کر کے کہیں جاتے ہیں یا کام پر پہنچتے ہیں، یا بچوں کو صبح اسکول ڈراپ کرتے ہیں یا پک کرتے ہیں، اور وہ جو ڈرائیو کا وقت ہے، مثال کے طور پر یہ ایک ایگزامپل کے لیے، تو اس میں وہ کیا کریں گے؟ مثلاً اگر آپ کو قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں مل رہا تو آپ پھر اس کو سن سکتے ہیں، اس وقت میں آپ تلاوت کو سن سکتے ہیں اس وقت میں۔ پھر اسی طرح جیسے اگر آپ تسبیح پکڑ کے تسبیح نہیں کر سکتے اور آپ کے لیے مشکل ہے اندازہ رکھنا کہ آپ کون سی تسبیح پڑھ رہے ہیں یا کہاں تک پہنچے ہیں، یہ جو بھی ٹارگٹ آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا ہے وہ پورا کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا، تو تسبیح ہاتھ میں پکڑنا ہر وقت پاسبل نہیں ہوتا، تو لیکن تسبیح مدد بھی بہت دیتی ہے، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہنچے اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی اس سے ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ تسبیح ہر وقت نہیں پکڑ سکتے تو تسبیح کاؤنٹر جو ہے وہ لے لیجئے، اور اس کو ہاتھ میں رکھنے سے وہ چیزوں کے پکڑنے میں بھی آپ کے راستے میں نہیں آتا، اور ایک ٹریک پر آپ کو رکھتا ہے، اور آپ کو اندازہ رہتا ہے کہ آپ کہاں پہنچے تھے، تو اس سے آپ کو فائدہ ہو شاید، تو آپ تسبیح کاؤنٹر یوز کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو بزی رہتے ہیں، اگر وہ جیسے جاب وغیرہ پر ہیں اور بریک ٹائم ہے، تو اس میں بھی اگر آپ اکیلے بیٹھ کے کچھ کھا رہے ہیں یا آپ کو کچھ بریک ملی ہے، تو آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس بریک میں کیا کریں گے، یا مثلاً اگر آپ صبح سے شام تک بزی ہیں تو آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صبح تھوڑا سا ارلی اٹھ جائیں اگر، تو اس وقت میں آپ کیا کریں گے۔ لیکن اگر پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوگا تو آپ لاسٹ فیل کریں گے اور کچھ خاص نہیں کر پائیں گے۔
تو اس لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اپنے لیے ہم سب اپنے لیے ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک جگہ لکھ لیں اور چاہے اس پر چیک لسٹ بنا لیں، ٹک باکسز بنا لیں کہ صبح سے شام تک ہم ایک دن میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ کہ سنتوں کا خاص اہتمام کریں، صبح اور شام کے اذکار پڑھیں، مسواک کریں نماز سے پہلے، خاص طور پر ایٹ لیسٹ مسواک نماز سے پہلے ضرور کریں، اچھی طرح بات کریں، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے ہر طرح کے لوگوں سے، چاہے وہ آپ کو آگے سے تنگ کرنے والے کیوں نہ ہوں، اچھی طرح بات کریں۔ مثلاً سیلز کالز وغیرہ بھی آتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایون اچھی طرح بات کریں۔ اگر ہم کوشش اور صبر سے کام لیں تو ایون کہ غصے کی حالت میں بھی اس کو کنٹرول کر کے اچھی طرح بات کریں۔ پھر یہ کہ تکلیف دور کریں اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال رکھیں، جیسے دعا پڑھنا، باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا، باہر نکل کے دعا پڑھنا، کپڑے بدلنے سے پہلے کپڑے بدلنے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، اور رائٹ ہینڈ یوز کرنا کھانے کے لیے، چیز لینے کے لیے، اور گھر میں داخل ہونے کے لیے رائٹ فٹ پہلے رکھنا۔ تو یہ مثال ہے، چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ہر سنت پر عمل کر کے آپ کو اجر ملے اور اس کا فائدہ حاصل ہو۔ پھر اسی طرح یہ کہ غصے سے اجتناب کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ پی جانا، اور ہم سب یہ ٹارگٹ بنائیں کہ کم سے کم ان 10 دنوں میں ہم غصہ نہیں کریں گے۔ تو کوشش کریں تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالی اللہ برکت ڈالے گا اور کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔ تو پھر اسی طرح آخری بات یہ کہ کرنے کے کام تو بہت سارے ایسے ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالی ضرور ایک لسٹ بنائیں گے اور اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کریں گے۔ یہاں اب وقت نہیں ہے کہ ہر بات جو ہے وہ اس کو اس وقت بتایا جائے، لیکن آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے آپ کون سی چیزیں اور ہیں جو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک آخری بات یہ کہ اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ لوگوں کی عزت کا خیال رکھا جائے، لوگوں کو اذیت نہ دی جائے، ظلم نہ کیا جائے، طعنہ زنی اور غیبت کرنا اور لوگوں کا مذاق اڑانا اور ان پر غصہ کرنا اور دوسری طرح سے تکلیف پہنچانا۔ تو یعنی لوگوں کے رائٹس کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے، اور بیسکلی اپنے شر سے سب کو بچایا جائے، اور خود کو بھی گناہوں سے بچایا جائے اور دوسروں کو بھی اپنے شر سے بچایا جائے۔ تو یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے ذوالحجہ اور سیکرڈ منتھس میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے، ہم جو کچھ سیکھیں وہ اس کو فائدہ مند بنا دے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے، جو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو اس کو پسند ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔